اسی حوالے سے یہ امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ داتا حضور کے زمانہ پاک کے بزرگ ہیں۔ یہ سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، داتا حضور کہتے ہیں کہ مجھے امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا، کہتے ہیں رات کا تیسرا پہر شروع تھا اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑا ہوں اور حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے امام ابو مسلم مغربی، ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر دیا گیا، جو امیر شہر ہے نا وہ تیرا مرید ہے، جا کے اس کی سفارش کاروں سے رہا کروا، اور یاد رکھنا یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات تجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ جل شانہ نے دیا۔ امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی نا تو مارے شوق کے، وہ یار کیا ہوگا کہ اللہ جل شانہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے حکم دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایسا شوق غالب آیا اس کی زیارت کا کہ نہ میں نے سر پہ امامہ باندھا، پگ پگڑی باندھی، نہ میں پاؤں میں جوتی پہن سکا۔ فرماتے اسی طرح میں چلا گیا۔ فرماتے جو جیل کا داروغہ تھا وہ مرید تھا میرا۔ فرماتے میں نے جا کر دروازے پہ دستک دی، پہلے سپاہی آیا، میں نے اس سے کہا داروغہ کو بلاؤ، وہ آیا، اس کی تو عید ہو گئی نا، مرشد دادی دار ہے باہو، میں نے لاکھ کروڑا جاؤں۔ وہ بہرحال مختصر وہ عرض کردہ حضور کس طرح نہ ہوا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی یہ آج کس کو قید کیا؟ عرض کرتا حضور ایک ملنگ پھڑ گیا ہے، میں بڑا پوچھا بولتا ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی کے لیے آیا ہوں، رہا کرو۔ اس کو رہا کر دیا گیا۔ اب بھائی قاعدہ تو یہ ہے نا، وہ باہر آ کے پوچھتا بھائی اگر پکڑا تھا تو رہا کیوں کیا؟ جی یہ امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کی سفارش کی ہے، جناب نوازش عنایت کرم نوازی۔ آپ فرماتے ہیں وہ باہر آیا اور اس نے کوئی لفظ نہیں بولا، اور جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا اس پہ چل نکلا۔ آپ فرماتے ہیں مجھ پہ بھی شوق غالب تھا، میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب شہر سے کافی باہر نکل گیا نا تو میں نے پیچھے سے آواز دے کر کہا وہ بھائی ٹھہر بات تو سن۔ آپ فرماتے کھڑا ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تعارف کروایا میں امام ابو مسلم مغربی ہوں۔ وہ خوش ہو کر کہتا ہے حضور بڑا نام سنا تھا، چلو اللہ نے آج زیارت بھی کروا دی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو آفر دی، میں نے کہا بھائی زندگی میں 100 کے ویلے آتے ہیں، پھر کبھی کو کٹھن مرحلہ آئے تو میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کر دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا اور مجھے کہتا ہے امام ابو مسلم مغربی لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا تیری اس بات کا کیا مقصد ہے؟ اور کرتا ہے حضور میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے تیسرے پہر تجھے حکم دیا، اور جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی رحمت ہو اس کو تیری لوڑ کا پڑ گئی۔ واہ کیا جود و کرم میں شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہاں حضرت محنت کرو، اور یہ جو ایک روحانی سلسلہ کمزور پڑتا جا رہا ہے نا حضرت، اس کو پھر مضبوط کرو، اور اس کا وہی طریقہ ہے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرویدہ۔ اور دربار بھی حضرت کیسا ہے جہاں غوث اعظم بنتے ہیں، جہاں داتا بنتے ہیں، جہاں سلطان الہند بنتے ہیں۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا۔ سرگی اٹھیا اور لو لایا، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، میں چلو اپنا ہی درد سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویخ محمد بخشا موت سے نہیں آئے۔ کیونکہ حضرت روشنی تو سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے، انداز بدل جاتا ہے، بات سب کی ایک ہی ہوتی ہے۔ تو حضرت بابا جی فرید پھر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں
اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت. ایک اندر بھی مسیت ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ایک اندر بھی ہے. باروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں جندر دا کوڑا. اللہ کا شکر ہے صوفی بیٹھے ہیں سارے, تو صوفیوں سے زیادہ کس نے اندر کا کوڑا صاف کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت, تو ستا رو جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید. اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گیا دور. خوب حضرت یاد کرو. اور میں نہیں شاید جانتا ہم آپ میں سے کوئی سیالکوٹ کو جاننے والا ہے یا نہیں ہے. ہمارے سیالکوٹ میں نا ایک خطہ ہے جس کا اب نام بگڑ کے پڑ گیا ہے چٹی شیخہ, لیکن کبھی اس کا نام تھا چشتی شیخہ, کیونکہ وہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانکے ہیں. ننیال ہے وہ آپ کا, تو حضرت نے وہاں اپنا بچپن بھی گزارا ہے, اس لیے اس کا نام تھا چشتی شیخہ. جب چشتی شیخہ سے بگڑ کے چٹی شیخہ بن گیا ہے. تو وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں, مجذوب تھے حضرت, ان کا نام تھا سائیں علی اکبر. آئے 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 قربان جاؤں حضرت, اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. یہ ان کا ایک بڑا طریقہ تھا جو میں بس سنا کے گفتگو ختم کروں گا. بھائی یہی مقصد تھا, کھاں بھیجن بھیج گئی ہیں ساڈا پورا ہو گیا. وہ ظاہر ہے حضرت بزرگوں کے ساتھ رہا ہے, ماننے والے بھی ہوتے ہیں, نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں. تو جب حضرت نکلتے تھے نا, مجذوب تھے آپ, تو جو ماننے والے تھے نا, جو ان کے پاس ہوتا تھا نا, وہ حضرت کو پیش کر دیتے تھے. تو ہم تو بھول گئے نا حضرت, لیکن میں قربان جاؤں اس کی کیسی رب سے لو لگی تھی. مثلا اگر کسی نے برفی دے دی یا کوئی میٹھی چیز دے دی, تو پتہ ہے ان کا طریقہ کیا تھا؟ تھوڑی سی کھا کے, تھوڑی سی بس, زیادہ نہیں, تو نیچے رکھ دیتے تھے. تو پھر جس نے دی ہوتی تھی نا چیز, اس سے سوال کرتے تھے. مثلا اگر کسی نے میٹھی چیز دی تو سوال کیا کرتے تھے؟ وہ یہ تے میٹھی ہے. تو دینے والے نے عرض کرنی, حضور چینی ڈالی ہے, میٹھی ہونی ہے. اچھا چینی پائی ہے, کتھوں لے آندی چینی؟ حضور دکان تو لے آندی ہے. اچھا دکان والے نے کتھوں لے آندی؟ حضرتوں نے مل تو توڑا منگوایا. اچھا میل والے نے کتھوں لے آندی ہے؟ وہ سائیں جی روح دی بندی ہے. اچھا روح دی بندی, یہ روح کتھوں نکلدی ہے؟ سائیں جی گنے چوں نکلدی ہے. اچھا گنے چ روح کیویں آ گئی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی. ہائے ہائے ہائے, کیسا تھا حضرت وہ, جو میٹھے میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا. اگر کسی نے نمکین چیز دے دی تو تھوڑی سی کھا کے نا نیچے رکھ دیتے تھے, پھر پوچھتے تھے وہ بھئی یہ تے لونی ہے. تو دینے والے نے عرض کرنی, ضرور لون پایا, لونی ہونی. اچھا لون کتھوں لے آندا ہے؟ حضرت جی دکان تو. یہ دکان والے نے, یہ حضرت ہمارے سیالکوٹ میں ایک لاہی بازار ہے, جہاں کھیوڑے سے نمک منگا کے نا بڑے بڑے گرینڈر لگے ہیں, اس میں پیس کے تو شاپروں میں ڈال کے نا سارے سیالکوٹ میں بکنے وہاں سے ہی جاتا ہے. جناب نے لاہی بازار تو لے آندے. اچھا وہ لاہی والے نے لون کتھوں منگوایا؟ سائیں جی نے کھیوڑے منگوایا. وہ کھیوڑے لون کتھوں آ گیا؟ سائیں جی پہاڑ نے لون دے بڑے بڑے, وہ پہاڑاں چ لون کتھوں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا. پھر یہاں میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی ہے, اور کوشش کرو لگے لو یار. میاں صاحب کیا کہتے ہیں, پانڈے نال نیوں لگایا وا تیری دا نہیں. بھائی ہم تو پروگراموں پہ جانے والے لوگ ہیں, کہتے نہیں کسی کو, وقت نہیں ہے کہنے کا, مارکا نہیں ہے کسی کو کہہ کے. تو میں بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کو, تو وہ مثلاً خربوزہ میٹھا نکل آئے نا, تو ایک بندہ کھا کے نا دوسرے کو دعوت دیتا ہے, یار کھا لے بڑا میٹھا ہے. تو پھر میرے دل میں خواہش جاگتی ہے, یار یہ ہم خربوزے پہ کیوں اٹک گئے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں خربوزہ میٹھا ہے, ہم کھا کے یہ کیوں نہیں کہتے قربان جاؤں اس پہ جس نے میٹھا کر دیا ہے. پھنس گئے نا حضرت. علماء بیٹھے ہیں, بہت بڑا نام ماشاءاللہ سٹیج کی زینت بن چکا ہے حضرت, میں تو ایک طفل مکتب ہوں. تو بھائی میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی صفت نہیں ہے. ہاں بھائی اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی صفت ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے. نہیں حضرت, کوئی ہے جو کسی کو پھیکا کر رہا ہے, کسی کو میٹھا کر رہا ہے, کوئی ہے حضرت. اور وہ کوئی نہیں ہے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے.
وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور تو 2 کلو خربوزے کھا جاتا، تجھے پھر بھی کبھی رب نہیں یاد آیا؟ آم کھا کے کبھی تجھے رب نہیں یاد آیا؟ وہ کون ہے جس نے سبز رنگ کی ٹہنی میں سے یہ میرے لیے اتنا شیریں آم پیدا کر دیا؟ آ لو لگا اپنے رب سے۔ میاں محمد بخش صاحب کہہ رہے ہیں پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی، نیو لگائیے اس کاریگر تائیں جن نے یہ چیز بنائی۔